بسم اللہ الرحمن الرحیم. حج کا مسنون طریقہ ایک نظر میں. اس طریقے میں ہم حج تمتع کا طریقہ بتائیں گے. حج تمتع میں پہلے عمرہ کیا جاتا ہے. عمرے میں سب سے پہلے احرام کی نیت کی جاتی ہے. احرام میں عورتیں اپنا عام لباس پہنتی ہیں، جبکہ مرد حضرات کا احرام 2 سفید چادروں پر مشتمل ہوتا ہے. میقات پر پہنچ کر احرام باندھنا چاہیے، لیکن اگر اپنے گھر سے کوئی احرام کی چادریں پہننا چاہتا ہے تو پہن سکتا ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص ایئرپورٹ پر احرام پہنتا ہے تو بھی درست ہے، لیکن نیت میقات پر پہنچ کر ہی کرنا زیادہ بہتر ہے. عموماً حج فلائٹس میں میقات کا اعلان کیا جاتا ہے. احرام باندھنے سے قبل لبیک عمرتن کے الفاظ سے عمرے کی نیت کرنی چاہیے. احرام باندھنے کے بعد بلند آواز میں تلبیہ پکارنا چاہیے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں. میں حاضر ہوں، بے شک تعریف، نعمت اور بادشاہی تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں. جو لوگ حج کا ارادہ رکھتے ہوں وہ جانے سے پہلے ان الفاظ کو زبانی یاد کر لیں تو بہتر ہے، کیونکہ وہ حج زیادہ پسندیدہ ہے جس میں کثرت کے ساتھ تلبیہ پڑھا جائے. عمرے میں سب سے پہلے طواف کیا جاتا ہے. بیت اللہ شریف کا طواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ کہنا بند کر دینا چاہیے. یعنی جب طواف شروع ہو جائے تو پھر تلبیہ نہیں پڑھا جائے گا، دیگر مسنون اذکار کرنا زیادہ بہتر ہے. مردوں کو طواف شروع کرنے سے پہلے کندھوں پہ ڈالی جانے والی چادر کا ایک حصہ دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال دینا چاہیے. اس حالت کو حالت استباء کہتے ہیں. حجر اسود کے استلام سے طواف کا آغاز کرنا چاہیے. استلام سے مراد حجر اسود کا بوسہ لینا یا اس کو ہاتھ سے چھونا. استلام کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا چاہیے. اگر زیادہ بھیڑ ہو، جو کہ عموماً ہوتی ہے، اور آپ حجر اسود کو بوسہ نہ دے سکیں تو اس کی خاطر لوگوں کو دھکے دینا درست نہیں. احرام کی حالت میں لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا، دوسروں کو تکلیف دینے سے پرہیز کرنا نہایت ضروری ہے. اگر ہاتھ نہ بھی لگا سکیں حجر اسود کو تو دور سے اشارہ کر دینا بھی کافی ہے، اور اشارے میں صرف ایک ہاتھ اٹھانا کافی، یعنی دایاں ہاتھ اٹھا کر، اور اس کو بھی بہت اونچا اٹھانے کی ضرورت نہیں، دایاں ہاتھ اٹھا کر حجر اسود کی طرف اشارہ کیا جائے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آگے بڑھ جائیں. ایک طواف کے لیے 7 چکر پورے کرنے چاہیے. طواف کا آغاز حجر اسود سے ہوتا ہے اور اختتام بھی حجر اسود پر ہوتا ہے. بیچ میں حجر اسود سے پہلے رکن یمانی آتا ہے، جہاں پر آپ اگر ہاتھ سے اس کو چھو سکیں تو اس کا بہت ثواب ہے. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس کو چھونے سے خطائیں معاف ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ چھو نہ سکیں تو ہاتھ سے اشارہ کرنا ضروری نہیں، اور نہ ہی اس پتھر کو چومنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکن یمانی کو صرف ہاتھ لگایا، نہ چوما اور نہ اس کی طرف اشارہ کیا. طواف کے دوران جو بھی قرآنی یا مسنون دعائیں زبانی یاد ہوں وہ پڑھنا بہتر ہے، کیونکہ بعض لوگ کتابوں سے پڑھتے ہیں تو جب بہت زیادہ رش ہوتا ہے اس وقت کتابیں کھول کر جب ان سے دعائیں پڑھی جاتی ہیں تو عموماً دعا میں توجہ مرکوز نہیں رہتی، صرف الفاظ کی دہرائی کی طرف زیادہ دھیان ہوتا ہے. دعا کی اصل روح اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونا، ایک طرح سے خاص طور پر اللہ کی طرف توجہ کرنا اور پوری یکسوئی کے ساتھ دعا مانگنا نہایت ضروری ہے. اگر آپ کو عربی میں دعائیں یاد نہ ہوں تو آپ اپنی زبان میں بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں، تسبیح پڑھ سکتے ہیں، استغفار کر سکتے ہیں، آیت کریمہ پڑھ سکتے ہیں. کوئی بھی اللہ کا ذکر جو آپ آسانی سے کر سکتے ہوں وہ کیا جا سکتا ہے. اگر قرآن پاک کا کچھ حصہ زبانی یاد ہو
تو وہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. ہاں، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھنا سنت سے ثابت ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا. 7 چکر پورے کرنے کے بعد واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی پڑھتے ہوئے مقام ابراہیم کی طرف آنا چاہیے اور وہاں یا جہاں کہیں جگہ ملے 2 رکعت نماز ادا کرنا چاہیے، جس کی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد، یعنی یہ دونوں صورتیں پوری پڑھنا چاہیے. یہ ترمذی کی روایت ہے. بعض اوقات جب بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے تو مقام ابراہیم کے قریب نماز پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے. ایسے میں جہاں کہیں جگہ ہو مسجد حرام میں وہاں پر آپ نفل ادا کر سکتے ہیں. بعض لوگ طواف کے دوران ہی، یعنی بعض لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ وہیں بیچ میں کھڑے ہو کر نماز شروع کر دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہیں پر ہی نماز ہوگی، اس کے علاوہ طواف کے یہ نفل کہیں اور پڑھے نہیں جا سکتے. اس سے طواف کرنے والوں کو بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو حج میں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے دوسروں کے عمل میں یا دوسروں کے حج میں خلل آئے اور وہ اذیت کا شکار ہوں. نماز کے بعد آب زمزم پینا اور کچھ سر پر ڈالنا چاہیے. زمزم پینے کے بعد پھر حجر اسود کا استلام کرنا اور سعی کے لیے صفا پہاڑی کی طرف جانا چاہیے. یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ زمزم پینے سے قبل مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کوئی خاص دعا نہیں بتائی. جو دعا بھی آپ کے دل میں ہو آپ مانگ سکتے ہیں. مثلا ایک صحابی سے یہ دعا بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے قیامت کے دن کی پیاس سے محفوظ رکھنا، یعنی جس طرح تو نے آج یہاں سیراب کیا ہے اسی طرح قیامت کے دن بھی ہمیں سیراب رکھنا. زمزم پینے کے بعد ملتزم سے چمٹ کر دعا مانگنا مستحب ہے. ملتزم کے بارے میں عموماً لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں شاید دروازے کے نیچے کے حصے کو ملتزم کہا جاتا ہے، جبکہ ملتزم خانہ کعبہ کے دروازے اور حجر اسود کے بیچ کے حصے کو کہتے ہیں. اب سعی کا وقت ہے. سعی کے لیے پہلے صفا پہاڑی کی طرف جاتے ہیں اور اس موقع پر قرآن پاک کی وہ آیت جس میں صفا اور مروہ کا ذکر ہے وہ پڑھی جاتی ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ آخر تک، اور پھر ابدأ بما بدأ اللہ بہ، کہ میں ابتدا کرتا ہوں اسی کے ساتھ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی. یعنی قرآن پاک میں صفا کا ذکر پہلے آتا ہے، گویا سعی کی ابتدا صفا سے ہوگی. صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کر قبلہ رخ کھڑے ہونا اور 3 مرتبہ یہ کلمات کہنا چاہیے: اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اور صفا اور مروہ کے درمیان دیگر دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں جو آپ اپنی زبان میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور عربی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں. سب ستونوں کے درمیان مردوں کو تیز تیز چلنا چاہیے، عورتوں کو اپنی عام رفتار سے ہی چلنا چاہیے، یعنی عورتوں کے لیے دوڑنا وہاں درست نہیں. سعی صفا سے مروہ تک اس میں 1 چکر ہوتا ہے، مروہ سے صفا تک دوسرا چکر، اور اسی طرح صفا سے مروہ تک 1 چکر شمار کر کے 7 چکر پورے کرنا ضروری ہے. صفا سے مروہ تک 1، مروہ سے صفا تک دوسرا، پھر صفا سے مروہ تک تیسرا، پھر مروہ سے صفا تک چوتھا، پھر صفا سے مروہ تک 5واں، پھر مروہ سے صفا تک 6 چکر اور صفا سے مروہ تک 7واں چکر. گویا سعی کا آغاز صفا سے ہوگا اور اختتام مروہ پر ہوگا. یہاں پہنچ کر مردوں کو سارے سر سے بال کٹوانا یا پھر سر منڈوانا چاہیے اور خواتین کو صرف 1 یا 2 پور بال کٹوانا چاہیے، اور پھر احرام کی چادریں اتار کر عام لباس پہن لینا چاہیے. الحمدللہ عمرہ مکمل ہوا. اس کے بعد حج میں حجاج
اپنی اپنی قیام گاہ سے 8 ذی الحج کو جو یوم الترویہ کہلاتا ہے احرام باندھیں گے. یہاں احرام باندھنے سے قبل لبیک حجن کہہ کر حج کی نیت کرنی چاہیے. احرام باندھنے کے بعد بلند آواز سے تلبیہ کہنا اور ایک بار یہ الفاظ ادا کرنے چاہیے: اللہم ہذہ حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعہ. اے اللہ میرے اس حج سے نہ دکھاوا مقصود ہے نہ شہرت مطلوب ہے، یعنی میں یہ حج صرف تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ کسی انسان کی نگاہوں میں نیک بنوں یا حاجی کہلواؤں یا اس سے کوئی شہرت پاؤں. اگر آپ کو یہ عربی کے الفاظ یاد نہ ہوں تو دل میں آپ اپنی ہی زبان میں یہ تصور قائم کر لیجئے اور اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر لیجئے. 8 ذی الحج کو ظہر کی نماز سے پہلے منا پہنچنا مسنون ہے. راستے میں کثرت کے ساتھ تلبیہ پڑھتے جائیے. منا میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کے فجر کی نمازیں یعنی 5 نمازیں کل اپنے اپنے وقت پر ادا کرنا چاہیے. منا سے 9 تاریخ کو عرفات جاتے ہیں. اس دن کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے. طلوع آفتاب کے بعد تکبیر اور تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ اور تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے منا سے عرفات روانہ ہونا چاہیے. عرفات کے میدان کے قریب ہی وادی نمرہ میں مسجد نمرہ ہے. ظہر کے وقت امام حج کا خطبہ اسی مسجد سے ریلے ہوتا ہے یا امام حج یہیں پر خطبہ دیتے ہیں. یہاں ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی ادا کی جاتی ہیں. زوال آفتاب کے بعد یعنی نمازوں کے بعد وقوف ہوتا ہے. جبل رحمت کے دامن میں یا جہاں کہیں بھی جگہ میسر آئے یعنی اس میدان میں وقوف کرنا چاہیے. وقوف کا معنی ہوتا ہے کھڑے ہونا. گویا اس میدان میں کھڑے ہو کر دعائیں کرنا زیادہ بہتر ہے. قبلہ رخ ہو کر ہاتھ بلند کر کے قرآنی اور مسنون دعائیں پڑھنا چاہیے. اگر کوئی شخص کھڑا نہ ہو سکے تو بیٹھ کر بھی دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن یہاں پر باہم گپ شپ کرنا اور ایک طرح کی پکنک جیسی کیفیت پیدا کر لینا یہ درست نہیں. دعاؤں کے بیچ میں تکبیر، تحلیل اور تلبیہ کہنا چاہیے. خصوصی طور پر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھنا چاہیے. غروب آفتاب کے بعد یعنی سورج کے غروب ہونے کے بعد نماز مغرب ادا کیے بغیر یعنی اذان ہو جاتی ہے لیکن یہاں نماز نہیں پڑھی جاتی. سکون اور وقار کے ساتھ تلبیہ کہتے ہوئے مزدلفہ روانہ ہونا چاہیے. مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کرنا چاہیے. رات کو سونے میں کوئی ممانعت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو سوئے تھے یعنی آپ نے آرام فرمایا تھا. اور عبادت کے دوران آرام کے وقت میں آرام کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ باقی اوقات میں مناسک حج صحیح طور پر ادا کیے جا سکیں. 10 ذی الحج کی نماز فجر معمول کے وقت سے تھوڑی پہلے ادا کرنی چاہیے. وقوف مزدلفہ کے بعد منا روانہ ہونے سے پہلے صرف جمرہ عقبہ کی رمی کے لیے مزدلفہ سے 7 کنکریاں چننا مستحب ہے. جمرہ اور جمرہ عقبہ عام زبان میں ہم ان کو شیطان کہتے ہیں. ان کی رمی یعنی ان کو پتھر مارنے کے لیے بڑے پتھر نہیں بلکہ چنے کے دانے سے کچھ بڑے حجم کے پتھر یہاں سے ہی لے لینے چاہیے. نماز فجر باجماعت ادا کرنے کے بعد مشعر الحرام پہاڑی کے دامن میں یا جہاں کہیں بھی جگہ ملے قبلہ رخ کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کر کے سورج طلوع ہونے سے قبل خوب روشنی پھیلنے تک تکبیر و تحلیل کہنی چاہیے. توبہ استغفار اور دیگر دعائیں مانگنی چاہیے. یعنی مزدلفہ میں نماز فجر کے بعد کھڑے ہو کر کافی دیر تک خوب دعائیں مانگنی چاہیے. اس کے بعد پھر منا کو روانگی ہوگی. طلوع آفتاب سے قبل سکون اور وقار کے ساتھ تلبیہ کہتے ہوئے منا روانہ ہونا چاہیے. راستے میں وادی محصر سے تیزی سے گزرنا چاہیے. وادی محصر وہ جگہ ہے جہاں ابرہہ کا لشکر تباہ ہوا تھا. منا پہنچ کر طلوع آفتاب کے بعد جمرہ عقبہ کی رمی کرنی چاہیے.
جمرہ عقبہ رمی سے قبل تلبیہ کہنا بند کر دینا چاہیے. یہ رمی پل کے اوپر سے بھی کی جا سکتی ہے اور پل کے نیچے بھی کی جا سکتی ہے، یعنی 2 لیولز پر رمی کا انتظام ہے. کنکریاں مارتے وقت اللہ اکبر کہنا مسنون ہے. جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد قربانی کرنا اور اس سے کچھ پکا کر کھانا چاہیے اگر ممکن ہو. پھر بال کٹوانا یا منڈوانا. قربانی کے بعد حلق یا تقصیر یعنی بال چھوٹے کرانا، ٹرمنگ، اور احرام کی چادریں اتار کر عام لباس پہن لینا چاہیے. اس کے بعد طواف زیارت. وقوف عرفہ حج کا ایک اہم رکن ہے اور دوسرا اہم رکن طواف زیارہ ہے. لوگ مکہ سے روانہ ہوئے، منا آئے، 8 تاریخ منا میں رہے، 9 کی صبح کو عرفات روانہ ہوئے، زوال آفتاب کے بعد وقوف کیا، مغرب کی اذان کے بعد مزدلفہ روانہ ہوئے، رات مزدلفہ میں گزاری، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد یہاں دعائیں مانگی گئی اور پھر منا روانگی ہوئی. منا میں رمی کی گئی، بال منڈوائے گئے، قربانی کی گئی، بال منڈوائے گئے اور پھر مکہ کی طرف روانگی طواف کے لیے. منا سے مکہ مکرمہ جا کر طواف افاضہ کرنا، زمزم پینا اور کچھ حصہ سر پر بہانا چاہیے یعنی زمزم کے پانی کا. صفا اور مروہ کی سعی کرنا چاہیے اور مکہ مکرمہ سے منا واپس آ جانا چاہیے. ایام تشریق منا میں گزارے جائیں گے. قیام منا کے دوران ممکن ہو تو روزانہ طواف کے لیے جانا چاہیے، اگر مشکل ہو تو ضروری نہیں. یہ طواف نفلی طواف ہوں گے. ایک طواف کا ثواب ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے. اس لیے اگر کوئی شخص ہمت رکھتا ہو تو طواف کے لیے بار بار جا سکتا ہے، لیکن جو نہ جا سکے وہ منا میں ہی قیام کرے، مسجد خیف میں باجماعت نمازیں ادا کرے، کثرت کے ساتھ تہلیل و تکبیر، حمد و ثنا، توبہ استغفار اور دعائیں مانگنا چاہیے. ایام تشریق 11، 12، 13 ذوالحج کی راتیں منا میں گزارنا چاہیے. روزانہ زوال آفتاب کے بعد جمرہ اولی، جمرہ وسطی اور جمرہ عقبہ کی بالترتیب رمی کرنی چاہیے. جمرہ اولی، جمرہ وسطی اور جمرہ عقبہ تینوں کا سائز مختلف ہے. جمرہ اولی جسے بڑا شیطان کہتے ہیں، پھر جمرہ وسطی جو درمیانی ہے اور جمرہ عقبہ جو چھوٹا ہے. پہلے دن صرف جمرہ عقبہ کو رمی کی گئی اور باقی دن تینوں کی جائے گی. جمرہ اولی، جمرہ وسطی، ان کی رمی کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعائیں مانگنا، لیکن جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد دعائیں مانگے بغیر واپس پلٹنا چاہیے. 12 ذی الحج کو منا سے واپس آنا ہو تو غروب آفتاب سے قبل منا سے نکلنا چاہیے، اور اگر 13 کی رات کا قیام مقصود ہو تو پھر 13 کے دن آپ رمی کے بعد واپس آ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حج مبرور کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. طواف زیارہ یعنی منا میں قربانی وغیرہ کرنے کے بعد مکہ آ کر طواف کرنا، یہ حج کا دوسرا اہم رکن ہے. اگر یہ ادا نہ کیا جائے، یعنی یہ طواف نہ کیا جائے تو حج نہیں ہوتا، اس لیے اس کا اہتمام ضروری ہے.